الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله عن حملة القرآن يا بلبل الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله عن حملة القرآن في عالم الإنسان كل له ميدان وليس أعلى شان من حملة القرآن وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله. کسی مومن کے لیے مناسب نہیں کہ وہ کسی مومن کو خطا سے بھی غلطی سے بھی قتل کرے، اور جو کسی مومن کو خطا سے قتل کرے تو اس کے ذمے ایک غلام کو آزاد کرنا ہے، اور مقتول کے گھر والوں کو دیت ادا کرنا ہے، الا یصدقوا، سوائے اس کے کہ وہ معاف کر دیں. فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور اگرچہ مقتول مومن ہو لیکن اس کا تعلق تمہاری دشمن قوم کے ساتھ ہو، فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، تو پھر قاتل کے ذمے صرف ایک غلام، مومن غلام کو آزاد کرنا ہے. اوپر بھی مومن غلام تھا، ترجمے میں رہ گیا تھا. وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، اور اگر اس کا تعلق اگرچہ کافر قوم سے ہے لیکن اس کے اور تمہارے درمیان معاہدہ ہے، وہ معاہد کافر قوم ہے اور مقتول مومن ہے، تو فدیۃ مسلمۃ الی اہلہ، تو اس کے گھر والوں کو دیت بھی ادا کرنی ہوگی. وتحریر رقبۃ مؤمنۃ، اور ایک مومن غلام کو آزاد بھی کرنا ہوگا. فمن لم یجد، اور جو کوئی مومن غلام آزاد کرنے کے لیے نہ پائے، فصیام شہرین متتابعین، تو اس کے ذمے مسلسل 2 مہینوں کے روزے رکھنے ہوں گے. توبۃ من اللہ، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنے کے لیے. وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ تعالیٰ ہر بات کا جاننے والا اور بڑی حکمت والا ہے. ومن یقتل مؤمنا متعمدا، دوسری سچویشن کیا ہے کہ جان بوجھ کر کسی مومن کو قتل کیا جائے، اور قتل کرنے والا بھی مومن ہو اور مقتول بھی مومن ہو. ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم، اور جو کوئی جان بوجھ کر کسی مومن کو قتل کرے تو اس کی سزا جہنم ہے، خالدا فیہا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہنے کے لیے. وغضب اللہ علیہ، اور اللہ تعالیٰ اس پر غضبناک ہے. ولعنہ، اور اس پر لعنت فرماتا ہے. وعد لہ عذابا عظیما، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا ولا تقولوا لمن القی الیکم السلام لست مؤمنا. اے ایمان والو، جب بھی تم اللہ کے راستے میں جنگ کرنے کے لیے نکلو تو خوب تحقیق کیا کرو، اور اگر کوئی تمہیں سلام پیش کرے، یعنی یقین دہانی کرائے کہ میں مومن ہوں، تو اس سے مت کہو لست مومنا، کہ تم مومن نہیں ہے. تبتغون عرض الحیات الدنیا، کیا تم دنیاوی ساز و سامان حاصل کرنا چاہتے ہو؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے اسامہ ابن زید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب صحابیوں میں سے ہیں، نوجوان ہیں. تو ایک جنگ میں انہوں نے ایک کافر کو پچھاڑا اور اس نے کلمہ پڑھ لیا. حضرت اسامہ نے اس کے باوجود اس پر تلوار چلا دی. تو جب کیس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کے سامنے پیش ہوا تو آپ نے پوچھا اسامہ یہ تم نے کیا کیا؟ تو حضرت اسامہ نے عرض کی کہ اللہ کے رسول، اس نے جھوٹ موٹ کا کلمہ پڑھا تھا صرف جان بچانے کے لیے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم نے اس کا دل چیر کر دیکھا تھا کہ وہ سچ میں کلمہ پڑھ رہا ہے یا جھوٹ موٹ کلمہ پڑھ رہا ہے؟ اور پھر آپ نے فرمایا کہ اگر قیامت کے دن اس کلمے نے تمہارے خلاف استغاثہ کیا، تمہارا گریبان پکڑا، تو پھر کیا کرو؟ یہی بات ہے جو یہاں پر بیان کی جا رہی ہے کہ مت کہو کہ تو مسلمان نہیں ہے، بس اس نے کلمہ پڑھ لیا فوراً پیچھے ہٹ جاؤ. باقی اس کا حساب اللہ کے ذمے ہے. اللہ تعالیٰ اگر اس کی زندگی بچانا چاہتا ہے
تو بچے گی، اور اگر زندگی نہیں بچانا چاہتا تو نہیں بچے گی۔ کوئی شخص مسلمان ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، یہ میرا کنسرن نہیں ہے۔ میرا کنسرن کیا ہے کہ میں اس تک دعوت پہنچا رہا ہوں، اور اگر اللہ تعالیٰ مجھے کہتا ہے کہ اس پر ہاتھ چلاؤ تو میں چلاؤں گا، اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا کہ ہاتھ روک دو تو پھر میرا ہاتھ رک جانا چاہیے اگر میں واقعی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہوں۔ فَعِندَ اللَّهِ مغانم کثیرۃ، اللہ تعالیٰ کے پاس بہت سی غنیمتیں ہیں۔ یعنی زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا کہ اگر آپ کسی کافر کو قتل کریں گے تو اس کا جو بھی مال ہے وہ بطور مال غنیمت آپ کے پاس آ جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کے پاس تمہیں دینے کو بہت کچھ ہے۔ اگر ایک چیز سے تم محروم رہو گے مالی منفعت سے، تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بے شمار ایسے ذرائع رکھے ہیں کہ جن سے اللہ تعالیٰ تمہیں مالی منفعت پہنچائے گا۔ کذالک کنتم من قبل، یہ بڑی زبردست بات کہی گئی ہے کہ اسلام سے پہلے تم بھی تو ایسے ہی تھے، اسلام لانے سے پہلے تم بھی تو کافر ہی تھے۔ فمن اللہ علیکم، اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان کیا اور تمہیں مسلمان بنا دیا۔ فتبینوا، تو خوب تحقیق کیا کرو، ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، یقیناً جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے خبردار ہے۔ لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، گھر بیٹھ رہنے والے مسلمان بغیر کسی عذر کے اور اللہ کے راستے میں اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ جہاد کرنے والے مسلمان برابر نہیں ہیں۔ فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ جہاد کرنے والوں کو گھر بیٹھ رہنے کے مقابلے میں ایک درجہ فضیلت عطا فرمائی ہے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اگرچہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سب کے ساتھ اچھا ہے، یعنی کوئی ذرا برابر بھی نیکی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی کریڈٹ اس کو عطا فرمائے گا۔ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے اجر کے اعتبار سے مجاہدین کو گھر بیٹھنے والوں کے مقابلے میں بہت زیادہ اجر کی صورت میں۔ درجات منہ مغفرۃ و رحمہ، یعنی بڑے بڑے درجے اور اس طرح سے اور مغفرت بھی اور اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ تو بخشنے والا مہربان ہے۔ ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، بے شک وہ لوگ کہ جب ان کی فرشتے جب فرشتے ان کی روحیں قبض کریں گے اس حال میں کہ وہ اپنے اوپر ظلم ڈھا رہے ہوں گے، قالوا فیما کنتم، تو وہ ان سے پوچھیں گے، فرشتے ان سے پوچھیں گے کہ تم کیا کرتے تھے، تم کیا کر رہے تھے، تم نے کیسا وقت گزارا ہے دنیا میں۔ قالوا کنا مستضعفین فی الارض، تو وہ کہیں گے کہ ہم زمین میں اپریس تھے، بڑے کمزور تھے۔ قالوا، فرشتے کہیں گے، الم تکن ارض اللہ واسعۃ، کیا اللہ تعالیٰ کی زمین وسیع نہ تھی، فتہاجروا فیہا، کہ تم اس سرزمین میں ہجرت کر جاتے۔ فاولئک مأواہم جہنم، تو یہی وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، وساءت مصیرا، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ سورہ عنکبوت میں جا کر ہم پڑھیں گے کہ سن 5-6 میں جب مسلمانوں کے لیے مکے کی زمین بالکل تنگ ہو گئی تو فرمایا گیا کہ یا عبادی الذین آمنو، اے وہ میرے بندو جو ایمان لائے ہو، ان ارضی واسعہ، میری زمین وسیع ہے، ایایا فاعبدون، لیکن تمہیں بندگی میری ہی کرنی ہے۔ یعنی یہ کوئی بہانہ نہیں ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کی بندگی ممکن نہیں یا ہمیں فورس کیا جا رہا ہے کہ ہم شرک کریں، نہیں، چھوڑ دو اس سرزمین کو، کہیں اور چلے جاؤ، لیکن بندگی اللہ تعالیٰ ہی کی کرنی ہے۔ الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان لا یستطیعون حیلۃ ولا یہتدون سبیلا، سوائے ان کمزور اور بے بس مردوں، عورتوں اور بچوں کے جو اپنے لیے کوئی تدبیر نہیں پاتے وہاں سے موو کرنے کی، اور نہ ہی وہ اگر راستہ پاتے ہیں وہاں سے نکلنے کا، کوئی وے آؤٹ نہیں ہے، پھنسے ہوئے ہیں بری طرح سے۔ فَأُولَٰئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ، ان لوگوں کے بارے میں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے درگزر فرمائے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا، اور اللہ تعالیٰ تو ہے ہی
عفو درگزر کرنے والا، معاف کرنے والا۔ وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جو کوئی اللہ کے راستے میں ہجرت کرے گا، یجد فی الارض مراغما کثیرا، تو وہ زمین میں بہت سے ٹھکانے پائے گا، وسع اور وسعت پائے گا۔ وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ، اور جو کوئی اپنے گھر سے نکلے اللہ تعالیٰ کی طرف ہجرت کرتے ہوئے، وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرتے ہوئے، ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ، اور پھر اسے راستے ہی میں موت آ جائے، فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، تو اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی مراد سمجھ گئے نا آپ کہ اس نے ہجرت کا ارادہ کیا اور گھر سے نکل پڑا، ہجرت کر نہیں سکا بالفعل، جو بھی اللہ تعالیٰ کی بندگی کے لیے جگہ آسان اسے محسوس ہوتی تھی وہاں پہنچ نہیں سکا، لیکن چونکہ اس نے نیت کر لی، ارادہ کر لیا اور گھر سے نکل پڑا، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا اجر محفوظ ہے کہ اسے مہاجر کی کا اجر ملے گا اور انعام ملے گا، کہ گویا اس نے اپنا گھر بار چھوڑ کر اللہ اس کے رسول کے راستے میں ہجرت کی۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، اور جب تم زمین میں سفر کرو تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم اپنی نماز میں قصر کرو۔ ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ کافر تمہیں ستائیں گے۔ ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، یقیناً کافر تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ یعنی یہاں پر اصل میں جو ذکر آ رہا ہے وہ صلاۃ الخوف کا آ رہا ہے، کہ اگر تم اللہ کے راستے میں نکلے ہو اور دشمن کا خوف ہے کہ تم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے تو تم پر حملہ کر دیا جائے گا، اس صورت میں سارا کا ساری سچویشن بیان ہو رہی ہے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ نے عام حالات میں بھی سفر میں نماز کو قصر کیا ہے، اور اسی کی ترغیب صحابہ کرام کو آپ نے دلائی ہے۔ لیکن اب اگلی جو بات آ رہی ہے، نماز قصر کرنے کی حد تک تو صلاۃ الخوف ہو یا عام صلاۃ سفر ہو ایک ہی ہے، لیکن اگلی بات جو آ رہی ہے وہ صرف صلاۃ الخوف کے لیے ہے کہ جب تم میدان جنگ میں ہو اور نماز کا وقت ہو جائے تو کیا کرو گے۔ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، اچھا اس میں بھی ایک خاص معاملہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں، آپ کی کمپنی میں سفر ہو رہا ہے، تو کوئی صحابی یہ نہیں چاہے گا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز نہ پڑھے۔ لہذا اب یہ خاص سچویشن ہے جو یہاں پر آ رہی ہے، وَإِن كُنْتَ فِيهِمْ، اے نبی اگر تم ان کے اندر موجود ہو، فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، تو آپ انہیں نماز پڑھائیں، فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ، اور ان میں سے ایک گروہ جو ہے وہ تمہارے ساتھ نماز میں کھڑا ہو جائے، وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، اور انہیں چاہیے کہ وہ اپنے ہتھیاروں سے مسلح ہو کر نماز کے لیے کھڑے ہوں۔ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجِدُوا، پھر جب وہ سجدہ کر لیں، اب سمجھ گئے نا، یعنی سجدے پر ایک رکعت مکمل ہو جاتی ہے، آدھی نماز 2 رکعتیں پڑھنی ہے، آپ نے آدھی نماز مکمل ہو گئی، تو فَإِذَا سَجَدُوا، جب وہ سجدہ کریں، فَلْيَكُونُوا مِن وَرَائِكُمْ، تو انہیں چاہیے کہ وہ وہاں سے اٹھ کر پیچھے آ جائیں، یعنی مورچے سنبھال لیں۔ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّوا، اور وہ گروہ کہ جس نے نماز نہیں پڑھی تھی ابھی تک، وہ مورچے چھوڑ کر آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقتداء میں نماز ادا کر لے۔ فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ، اور وہ آپ کے ساتھ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کریں۔ انہیں بھی چاہیے وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ، کہ اپنی ڈھالوں اور اپنے اسلحہ سے مسلح ہو کر آئیں۔ آپ سمجھ گئے نا کہ پہلے جو گروہ تھا اس نے ایک رکعت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادا کی، پھر وہ مورچے میں چلے گئے۔ یہ دوسرا گروہ جس نے پہلی رکعت آپ کے ساتھ ادا نہیں کی تھی، وہ دوسری رکعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادا کریں گے، وہ ان کی پہلی رکعت ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیریں گے تو پھر وہ کھڑے ہو کر اپنی ایک رکعت مکمل کریں گے، اور وہ جو ایک رکعت چھوڑ کر چلے گئے تھے وہ اپنے مورچے میں جا کر اپنی رکعت مکمل کریں گے۔ یہ کیا ہے؟ یہ خاص 2 باتیں خاص ہیں اس میں، ایک تو عین میدان جنگ میں، نمبر 2 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں۔ اور ایمرجنسی جو ہوتی ہے اس میں جو عام قوانین ہیں وہ معطل ہو جایا کرتے ہیں۔ نارملی کیا ہے کہ اگر نماز سے آپ نے
فرض کیجئے ایک رکعت پڑھ رہتی تھی آپ کی، آپ نے سلام پھیر دیا، یا آپ نے سجدہ صاحب نہیں کیا جو کرنا تھا، آپ نے سلام پھیر دیا، تو جب تک آپ کا رخ قبلے سے نہیں پھرتا اس وقت آپ دوبارہ جو ہے وہ شروع کر کے اپنی نماز مکمل کر کے آخر میں سجدہ صاحب کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کا رخ پھر گیا تو آپ کی نماز ٹوٹ گئی، لیکن یہاں نہیں ٹوٹے گی، اس لیے کہ یہ ایمرجنسی ہے، اور ایمرجنسی میں جو عام قوانین ہوتے ہیں وہ معطل ہو جایا کرتے ہیں۔ اب انہیں بھی چاہیے کہ یہ مسلح ہو کر پڑھیں اور اپنے ڈھالوں کے ساتھ پڑھیں۔ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، کافر چاہتے ہیں، لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ، کہ تم اگر غافل ہو جاؤ اپنے اسلحہ سے، وَأَمْتِعَتِكُمْ، اور اپنے سامانوں سے، اپنی ڈھالوں سے، فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً، تو وہ ایک دم تم پر ٹوٹ پڑیں۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَطَرٍ، اور تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ اگر تمہیں تکلیف ہو بارش کی وجہ سے، او کنتم مرضی، یا تم سفر میں ہو، ان تضعوا اسلحتکم، کہ تم اپنے ہتھیار اتار دو، وخذوا حذرکم، پھر بھی چوکنے رہنا، یعنی اپنی ڈھال وغیرہ جو ہے وہ پہن کے رکھنا، زرہ وغیرہ پہن کے رکھنا۔ ان اللہ اعد للکافرین عذابا علیم مبینا، عذابا مہینا، یقیناً اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے ایک توہین آمیز عذاب تیار کر رکھا ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، پھر جب تم نماز ادا کر چکو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ، یعنی نماز کا مقصد کیا ہے؟ اقم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے، مجھے یاد کرنے کے لیے۔ نماز ختم بھی ہو جائے لیکن اللہ تعالیٰ کی یاد ختم نہیں ہونی چاہیے، اور اللہ کی یاد جو ہے اس کے بھی دو رخ جو ہیں ان کو سامنے رکھنا چاہیے، ایک ہے یاد کرنا اور ایک ہے یاد رکھنا۔ نماز اللہ کو یاد کرنے کا ذریعہ ہے، اور نماز سے بھی مطلوب کیا ہے؟ اللہ کو یاد رکھنا۔ اور انسان زبان سے یاد کر رہا ہو یا نہ کر رہا ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا جو ہے یہ ہر وقت ضروری ہے۔ انسان جہاں بھی ہو، جس حال میں بھی ہو، اللہ تعالیٰ کو یاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ میرا محاسبہ کرے گا، وہ مجھ پر بڑا مہربان ہے۔ پھر قدم قدم پر اس کا شکریہ ادا کرتے رہنا، یہ اللہ تیرا شکر ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنے کے ذریعے ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا، مشکل سے مشکل حالات آ گئے ہیں تو یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، اور یہ تکلیف اسی کی اجازت سے آئی ہے، اور اللہ تعالیٰ مجھے اس تکلیف سے نکالے گا، اللہ تعالیٰ میرے لیے کوئی وے آؤٹ پیدا کرے گا۔ تو یہ سب کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا ہے۔ تو جب نماز ختم ہو جائے، نماز ادا کر چکو، پھر بھی کھڑے بیٹھے اور اپنی کروٹوں میں یعنی لیٹے ہوئے اللہ کو یاد کرو۔ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ، پھر جب خوف پوری طرح دور ہو جائے، فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، تو نماز قائم کرو۔ اب یہاں نماز قائم کرنے سے مراد کیا ہے؟ جو نارمل پروسیجر ہے نماز کا، اس طرح سے نماز ادا کرو۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یقیناً نماز ایمان والوں پر پابندی وقت کے ساتھ فرض کی گئی ہے۔ یہاں دو باتیں جب وہ نوٹ کرنے کی ہیں۔ ایک بات نوٹ کرنے کی یہ ہے کہ خواہ امن ہو خواہ خوف ہو، نماز کی چھٹی نہیں ہے۔ اور اسی کو آگے آپ بڑھا لیں کہ آپ بیمار ہیں، غسل نہیں کر سکتے، تیمم کر لو۔ آپ بیمار ہیں، وضو نہیں کر سکتے، تیمم کر لو۔ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھ لو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھ لو، لیٹ کے بھی نہیں پڑھ سکتے تو اشارے سے پڑھ لو، لیکن نماز کی چھٹی نہیں ہے۔ دوسری بات، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، یہ کتنا امپورٹنٹ ہے کہ ان دونوں چیزوں کو ساتھ ساتھ چلانا ہے۔ نماز بھی ضرور پڑھنی ہے اور جہاد میں بھی کوئی غفلت نہیں کرنی۔ ان دونوں کو سامنے رکھے تو انشاءاللہ دین کا وہ تصور جو ہے وہ بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا کہ کیوں یہ سارا کا سارا تکلف جو ہے وہ ہو رہا ہے۔ بڑا آسان تھا کہ اللہ تعالیٰ نماز میں چھٹی دے دیتا کہ جنگ کے دنوں میں نماز نہ پڑھو، نہیں پڑھو، یا جب نماز کا وقت ہو جائے تو پھر میدان جنگ کو خالی چھوڑ دو، میں خود حفاظت کر لوں گا تمہاری جگہ پر، نہیں، اس کی بھی اجازت نہیں دی۔ یعنی جنگ کے اعتبار سے بھی مستعد رہنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی یاد سے بھی غافل نہیں ہونا، اور نماز کے وقت پر نماز بھی ادا کرنی ہے۔
ولا تہنوا فی ابتغاء القوم، اور دشمنوں کے تعاقب میں کمزوری نہ دکھاؤ، سستی نہ کرو. ان تکونوا تعلمون فانہم یعلمون کما تعلمون، اگر تم تکلیف اٹھاتے ہو تو یقیناً وہ بھی تو تکلیف اٹھاتے ہیں. وترجون من اللہ ما لا یرجون، اور تم اللہ تعالیٰ سے توقع رکھتے ہو جبکہ انہیں اللہ تعالیٰ سے کوئی امید نہیں ہے. وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ تعالیٰ تو ہے ہی سب کچھ جاننے والا اور بڑی حکمت والا. انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ، یقیناً اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ پر کتاب نازل فرمائی ہے حق کے ساتھ، تاکہ آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ فرمائیں اس حکمت کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی ہے. وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، لہذا آپ خیانت کرنے والوں کے طرفدار نہ بنیے، آپ خیانت کرنے والوں کے طرفدار نہ بنیے. وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ، اور اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگتے رہیے. ان اللہ کان غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. ولا تجادل عن الذین یختانون انفسہم، اور مت وکالت کیجیے ان کی جو اپنے دلوں میں خیانت رکھتے ہیں، دغا رکھتے ہیں. ان اللہ لا یحب من کان خوانا عصیما، بے شک اللہ تعالیٰ ہر اس شخص کو جو دغے باز دھوکے باز ہو اور گناہوں میں ڈوبا ہوا ہو اس کو پسند نہیں فرماتا. یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ، یہ اپنی حرکات کرتے ہوئے لوگوں سے چھپتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ سے نہیں چھپتے. وَهُوَ مَعَهُمْ، حالانکہ وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے. اِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ، کہ جب وہ راتوں کو آپس میں مشورے کر رہے ہوتے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوتا، جن کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا. وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا، اور جو کچھ بھی یہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے. ہاں انتم ہؤلاء جادلتم عنہم فی الحیات الدنیا، کل بھی آیا تھا نا کہ کیا مسئلہ ہے کہ تم منافقین کے بارے میں ڈیوائیڈڈ ہو، اسی کے تسلسل میں آپ اس کو رکھیے گا. مسلمانوں یہ تم ہی ہو، جادلتم عنہم فی الحیات الدنیا، تم دنیاوی زندگی کے لیے تو ان کے لیے پلیڈ کر رہے ہو، ان کے لیے آرگو کر رہے ہو. وَمَن يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن کون ان کے لیے اللہ تعالیٰ اس کے سامنے آرگو کرے گا. اَمَّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا، یا کون ہے جو ان کا کام سنوارے گا اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں. وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا، اور جو کوئی برائی کرتا ہے، او یظلم نفسہ، یا اپنے آپ پر ظلم ڈھاتا ہے، ثم یستغفر اللہ، پھر اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگتا ہے، یجد اللہ غفور الرحیم، تو اللہ تعالیٰ وہ اللہ تعالیٰ کو بخشنے والا مہربان پائے گا. ومن یکسب اسما، اور جو کوئی برائی کرتا ہے، فانما یکسبہ علی نفسہ، تو اس کا وبال اسی پر آئے گا. وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا اور بڑی حکمت والا ہے. ومن یکسب خطیئۃ، اور جو کوئی کسی برائی کا ارتکاب کرتا ہے خطا سے، او اسمن، یا گناہ کرتا ہے، ثم یرمی بہ بریئا، اور پھر تھوپ دیتا ہے وہ کسی اور پر، جسے ہم کہتے ہیں کہ مدعا کسی اور پر ڈال دینا. فقد احتمل بہتانا و اسما مبینا، تو یقیناً اس نے اپنے سر بہت بڑے بہتان اور گناہ کا بوجھ لے لیا. ولولا فضل اللہ علیک ورحمتہ، اور اگر اللہ تعالیٰ کی مہربانی، اس کا فضل اور اس کی مہربانی تم پر نہ ہوتی، لہمت طائفۃ منہم ان یضلوک، تو قصد کر لیا تھا ایک گروہ نے ان میں سے کہ وہ تمہیں بہکا ڈالیں. وما یضلون الا انفسہم، اور وہ نہیں بھٹکائیں گے، گمراہ کریں گے مگر اپنے آپ کو. وما یضرونک من شیء، اور وہ اے نبی آپ کو ذرا بھی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے. وانزل اللہ علیک الکتاب، اور اللہ تعالیٰ نے آپ پر کتاب نازل فرمائی ہے، وہ حکمہ، اور حکمت نازل فرمائی ہے. وعلمک ما لم تکن تعلم، اور تمہیں وہ کچھ سکھایا ہے جو تم کبھی نہ سیکھ سکتے تھے، جان سکتے تھے.
وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور اللہ تعالیٰ کا آپ پر بہت فضل ہے۔ یہ بار بار اللہ تعالیٰ کے فضل کا ذکر ہو رہا ہے، یہ نوٹ کر دیجئے گا۔ اس کا جو اصل سینس ہے یہ لفظ فاضل سے آپ کو ملے گا، ایڈیشنل۔ انگریزی تراجم میں آپ فضل کا ترجمہ دیکھیں گریس، تو یہ گریس کون سی ہے؟ یعنی گریس کے بھی دو مفہوم ہمارے ہاں ہیں، ایک ہے گریس عزت کے معنوں میں، ایک ہے گریس مارکس کا تصور۔ یہ گریس مارکس کا تصور کیا ہے کہ پاس ہونے کے لیے 50% مارکس درکار تھے، آپ نے 45% لے لیے، یا آپ کے 5-7 نمبر کم ہیں، تو بورڈ یا یونیورسٹی جو بھی ایگزامیننگ اتھارٹی ہے وہ آپ کو کچھ گریس مارکس دیتی ہے۔ یہ گریس مارکس آپ کا حق نہیں ہوتے، لیکن یونیورسٹی کی مہربانی ہوتی ہے۔ تو فضل وہ ہے کہ جو انسان کا حق نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی عنایت سے عطا فرماتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ تو اللہ از ہائیلی گریسفل، اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ اور ہم غور کریں تو ہم آج جو کچھ ہیں، ہمیں شیطان تو اس دھوکے میں مبتلا کرنے کی کوشش کرے گا کہ یہ سب تیرا کمال ہے، لیکن حقیقت کیا ہے؟ یہ سب اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں زندگی بخشی، ہمارا حق نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا، یہ ہمارا حق نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیٹ بھر کر کھانے کو دیا، یہ ہمارا حق نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت دی، یہ ہمارا حق نہیں تھا۔ باعزت روزی دی، یہ ہمارا حق نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں 5 گانا نماز کی توفیق دی، یہ ہمارا حق نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں روزے رکھنے کی توفیق دی، یہ ہمارا حق نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رات کو جاگ کر قرآن مجید کو سمجھنے کی ہمت کی توفیق دی، یہ ہمارا حق نہیں تھا۔ تو یہ سب کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی عنایتیں ہیں۔ جتنی جلدی ہم اس بات کو پہچان لیں اور جس قدر پہچان لیں اتنی ہی ہمارے لیے عافیت ہے۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَجْوَاهُمْ، کوئی بھلائی ان کے اکثر مشوروں میں، خفیہ کانفرنسز میں نہیں ہے۔ نجوہ کہتے ہیں سرگوشی کو، یعنی نجون کہتے ہیں بلندی کو، اور جو شخص بلندی پر بیٹھے ہوئے 2 اشخاص ہوتے ہیں جو بات کر رہے ہوتے ہیں وہ نیچے کھڑے ہوئے سمجھ نہیں آتی۔ اسی سے یہ نجوہ جو ہے پھر ایسی گفتگو کہتے ہیں کہ جو لوگوں سے ذرا بچ کر کی جائے کہ کوئی اور اس بات کو نہ سنے۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم، تمہاری اکثر سرگوشیوں میں کوئی خیر نہیں ہوتا، الا من امر بصدقۃ، ہاں اس شخص کی سرگوشی میں کہ جو صدقہ دینے کی ترغیب دے، بھلائی کے لیے مشورے دے، او معروف، یا نیکی کو پھیلانے کے لیے، او اصلاح بین الناس، یا لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے وہ اصلاح مشورے کر رہا ہو، سیکرٹ کانفرنسز کر رہا ہو۔ یعنی 2 آدمی آپس میں لڑے ہوئے ہیں، اس سے بھی وہ تنہائی میں جا کر ملتا ہے اور اسے کنونس کرتا ہے کہ نہیں بھائی ویسے تمہاری غلط فہمی ہے اس کے بارے میں، وہ تو تمہارے لیے بڑے اچھے جذبات رکھتا ہے، اصل میں ادھر بھی جائے اور پھر علیحدگی میں اس سے ملے، اس سے کنونس کرے۔ یہ کیا ہے؟ یہ تو کرنے کے کام ہے۔ لیکن عام طور پر جو سیکرٹ گفتگو ہوتی ہے اس میں خیر نہیں ہوتا، اس میں غیبت ہوتی ہے، اس میں چیٹنگ ہوتی ہے۔ تو یہ ہے وہ مضمون جو یہاں پر بیان ہو رہا ہے۔ اور یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو عام طور پر ہم انہیں بڑا چھوٹا سمجھتے ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں، کسی کی غیبت کر لی کوئی مسئلہ نہیں، کسی کے خلاف کوئی پلاننگ کر لی کوئی مسئلہ نہیں۔ حالانکہ تنہائی میں مل کر جو کرنے کے کام ہے وہ کیا ہے؟ صدقے کو پروموٹ کرنا، بھلائی کو پروموٹ کرنا، لوگوں کے درمیان اختلافات کو ختم کرنے کے لیے اور لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے بھاگ دوڑ کرنا، یہ کرنے کے کام ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو کوئی ایسا کرے گا ابتغاء مرضات اللہ، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی غرض سے، فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، تو انشاءاللہ تو ہم اس کو عنقریب بہت بڑے اجر سے نوازیں گے۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، یہ بڑی اہم آیت ہے۔ اور جو کوئی رسول کی مخالفت کرے گا اس کے بعد کہ اس پر ہدایت واضح ہو چکی ہو، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور وہ مومنوں کا راستہ چھوڑ کر کسی اور راستے کی پیروی کرے گا، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، تو ہم اسے چلنے دیں گے اسی راستے پر جدھر وہ مڑ گیا ہے، وَنُصْلِهِ جہنم، اور پھر ہم اس کو جہنم میں ڈالیں گے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔
امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جب اصول فقہ مرتب کر رہے تھے تو ان کے سامنے یعنی باقی جو ان سے پیش رو فقہا تھے انہوں نے اجماع امت کو بھی دین کا ایک اصول بنایا تھا. یعنی 4 ادلہ مانی جاتی ہیں احکام کی: قرآن مجید، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اجماع امت اور اس کے بعد جہاد. تو امام مالک نے بھی اس کو مانا ہے اور امام ابو حنیفہ نے بھی اس کو مانا ہے. امام شافعی زمانی اعتبار سے ان کے بعد کے ہیں. تو اب انہوں نے جب اصول فقہ مرتب کر رہے تھے تو ان کے سامنے خیال آیا کہ جو میرے پیش رو فقہا ہیں انہوں نے اجماع امت کو بھی مانا ہے. اجماع امت یعنی کنسنسس آف دی امہ، یعنی جن معاملات پر امت مجتبع ہو گئی وہ بھی کیا ہے، وہ دین میں ایک حجت ہے. خاص طور پر خلفائے راشدین کے زمانے میں جب امت ایک وحدت تھی، اس وقت امت نے جو اعمال اختیار کیے ان کو کنسنسس کی حیثیت حاصل ہے، لہذا وہ بھی حجت ہے. تو اب امام شافعی تلاش کرتے رہے قرآن مجید میں سے کہ مجھے قرآن مجید میں سے کہیں کوئی اشارہ ملنا چاہیے کہ یہ بھی دین میں کوئی حجت ہے. تو 200 مرتبہ قرآن مجید کی تلاوت کی انہوں نے، لیکن انہیں نہیں ملا. پھر آخر ان کی یہ آیت ان کو کلک ہوئی کہ یس، یہ ہے اجماع امت کی دلیل کہ جو کوئی رسول کی مخالفت کرے گا اس کے بعد کہ اس پر ہدایت واضح ہو چکی ہو اور وہ مومنوں کا راستہ چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کرے گا، نولیہ ما تولا، تو ہم اس کو اس کے رحم و کرم پر چھوڑ دیں گے، ونصلیہ جہنم، اس کو جہنم میں ڈالیں گے. یہی بات سورہ توبہ میں جا کر کہی گئی ہے، السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، سبقت لے جانے والے، پہل کرنے والے مہاجرین میں سے اور انصار میں سے، والذین اتبعوہم بإحسان، اور وہ لوگ جو ان کی پیروی کریں گے. یعنی اصل میں تو پیروی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں بھی یعنی سابقون الاولین کی پیروی جو ہے وہ اصل پیروی ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، ان کا خاص مقام ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو 40 مردوں کی اور 100 مردوں کی طاقت عطا فرمائی. آپ کی سیرت کو دیکھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، کہ آپ کی زندگی کی کتنی انگیجمنٹس تھی. آپ راتوں کو 4-4 5-5 گھنٹے، اس سے بھی زیادہ بعض اوقات کھڑے ہوتے تھے تہجد کی نماز میں. اور پھر ہم میں سے جتنے لوگ بھی یہاں بیٹھے ہیں، کوئی شاد ہوگا جس کی 2 یا 3 بیویاں ہوں گی. ہماری ایک بیوی ہے، لیکن بہرحال وہ بھی انوالومنٹ چاہتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 ازواج تھیں، انگیجمنٹ بڑھ گئی. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا نہیں تھے، آپ مسجد نبی کے امام بھی تھے، خطیب بھی تھے، آپ مدرس بھی تھے، معلم بھی تھے، آپ 10 ازواج کے شوہر بھی تھے، 4 بیٹیوں کے باپ بھی تھے، اور پھر آپ مسلمانوں کے امیر بھی تھے اور مسلمانوں کی افواج کے کمانڈر بھی تھے. تو آپ جیسا تو کوئی نہیں ہو سکتا. لہذا اصلاً اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، لیکن عملاً اتباع السابقون الاولون کا ہے. تو السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان، سبقت لے جانے والے، پہل کرنے والے مہاجرین میں سے اور انصار میں سے، اور وہ لوگ جو ان کا اتباع کریں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی ہوں. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ